سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سورہ مومنون کی 4 ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اتباع رسول کی دعوت اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے اور ساری سورہ اسی کے گرد گھومتی ہے۔ ابتدا میں مومنین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جن جن مسلمانوں میں یہ صفات موجود ہوں گی وہ دنیا میں بھی فلاح یاب ہوں گے اور آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوں گے۔ آج سے ہم ایک مختصر مگر بہت ہی اہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا موضوع ہے تزکیہ نفس، کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں، ہم اپنے ذات کی اصلاح کیسے کریں، ہم اپنے آپ کو ویسا کیسے بنائیں جیسا ہمارا رب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے باب میں ہم نماز میں خشوع و خضوع کے حوالے سے اور لغویات کے اجتناب کے حوالے سے آپ سے تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ہماری گفتگو کا موضوع آیت نمبر 4 رہے گی، والذین هم للزکاة فاعلون، کہ فلاح یاب مومنین وہ ہیں جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ باطن نظر میں یہ آیت زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق لگتی ہے اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم ستون ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ حکم وارد ہوا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان کا درجہ قریب قریب ایک جیسا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک خاص ربط ہے۔ زکوٰۃ میں نیکی کے اور افادیت کے 3 بڑے پہلو ہیں۔ اول یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا عملی اقرار ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے مالک کی ملکیت ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دے کر اس سے بخشش اور رحم کا طلبگار ہے۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ اسلام میں معیشت کی جڑ ہے۔ اس سے اللہ کے ان بندوں کی مدد ہو جاتی ہے جنہیں اللہ عز و جل نے نسبتاً کم فضل سے نوازا، اور پھر یہ حب مال اور دولت پرستی جیسی مہلک بیماریوں کا تیر بہادر علاج بھی ہے۔ اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے لیے گئے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے اموال میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کر لیجئے جس کے ذریعے ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے نفوذ کا تزکیہ ہو۔ ناظرین اکرام، یہ تو زکوٰۃ کا ایک بڑا سادہ سا تصور ہے۔ ہماری آج کی آیت والذین هم للزکاة فاعلون اس کا کما حق ہو یہ احاطہ نہیں کرتی۔ ذرا غور کیجئے کہ اس آیت میں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کا جو معروف انداز ہے اس کو چھوڑ کر للزکاة فاعلون کا غیر معمولی انداز
اختیار کیا گیا ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کے معنی ہوں گے کہ وہ تزکیہ کے غرض سے اپنے مال کا ایک حصہ دیتے ہیں۔ اس طرح بات جو ہے وہ صرف مال دینے کی حد تک محدود ہو جاتی ہے، جبکہ للزکوٰۃ فاعلون کا مطلب یہ ہے کہ وہ تزکیہ کا فعل کرتے ہیں۔ تو اب اس خاص صورت میں بات صرف مالی زکوٰۃ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ تزکیہ نفس، اس میں تزکیہ اخلاق بھی شامل ہو جائے گا، تزکیہ زندگی آ جائے گا، تزکیہ مال، اگر زندگی کے ہر پہلو کا تزکیہ شامل ہو جائے گا۔ مزید برآں یہ کہ اس کا مطلب اپنی ذاتی زندگی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ گرد و پیش اور ارد گرد کا جو ماحول ہے اس ماحول کی زندگی میں بھی تزکیے کو وسیع تر کیا جا سکے گا۔ یعنی بات انفرادی حیثیت سے نکل کر اجتماعی تزکیے کی طرف چلی جائے گی۔ لہذا اب آیت والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون کا ہم ترجمہ اس طرح کریں گے کہ فلاح یاب مومن وہ ہیں جو تزکیے کا کام کرنے والے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تزکیہ کیا ہے۔ عربی زبان میں تزکیہ کا مطلب ہے کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا، اس کو نشو و نما دینا، اسے پروان چڑھانا۔ اور اصطلاح میں تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط رجحانات سے، غلط میلانات سے، غلط افکار سے، غلط افعال سے، اعمال سے ہٹا کر نیکی اور تقوی کی راہ پر ڈالنا۔ انشاءاللہ جو آئندہ نشستیں ہیں اس میں ہم تفصیل کے ساتھ تزکیہ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔